www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء نظام، طلباء کرام اور مہمانان ذی احترام، چند تقریریں اور شیعیت کے خلاف آپ حضرات کی تیاری، طلباء کی محنت کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور ظاہری بات ہے کہ ان کی تیاری کے پیچھے اساتذہ کرام نے اپنا خون جگر دیا. اللہ تعالیٰ ان تمام کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور آپ تمام حضرات کے علوم اور فیوز میں برکتیں عطا فرمائے. خطابت اور وعظ یہ ایک فن ہے. لکل فن رجال، اور ہر فن کے لیے اس کے ماہرین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. وعظ کا سلسلہ بہت قدیم ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جنت سے چل رہا ہے. حضرت آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت سے مت کھانا. گویا ایک نصیحت اور وعظ فرمایا. معلوم ہوا کہ وعظ کا سلسلہ جنت سے جاری ہے. پھر حق تعالی شانہ نے دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا.
بھی اپنی جگہ ایک شاندار خطیب رہا. حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء قرار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ مجھے شرح صدر کی نعمت عطا فرما اور میرے معاملے کو آسان فرما اور مجھے قوت گویائی عطا فرما تاکہ تیرے دین کی تبلیغ کر سکوں. خطیب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ خطابت سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے. جیسے طالب علم کے لیے اپنی نیت کو درست کرنا ضروری ہے، اس طرح واعظ اور خطیب کو بھی اپنی نیت درست کرنا ہے کہ وہ خطاب کیوں کر رہا ہے، وہ وعظ کیوں کر رہا ہے، اس کے وعظ کہنے کے پیچھے کیا مقصد ہے. کہیں شہرت یا اپنی لسانی بتلانا یا صرف فصاحت بلاغت اپنی جتانا، یہ تو مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دین کے درد کے ساتھ اور پوری طرف اور قرآن کے ساتھ امت کو آخرت کا اور دین کا پیغام دینا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. اور شہرت، ریاکاری اور نام و نمود کے لیے بولتے رہنا یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ اس سلسلے میں پیش نظر آتے ہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرا بیان طے ہوتا ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ایسی بات مجھ سے کہلوا جس سے خود مجھے بھی نفع پہنچے اور امت کو اور سامعین کو بھی فائدہ ہو. چنانچہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی بیان کرنا ہوتا ہے میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ شہرت اور ریاکاری سے محفوظ رکھتے ہوئے، نام و نمود سے بچتے ہوئے مجھ سے نافع کلمات کہلوا جو میرے لیے اور قوم کے لیے مفید ہو. تو سب سے پہلا کام داعی کے لیے اور ایک ناصح کے لیے یہ ہے کہ وہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی شامل رکھے اور اپنی نیت کو درست رکھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واعظ سب کو خستہ حال سمجھتا ہے اور خود کو سب سے اوپر سمجھتا ہے
اور اپنے بیان میں خود کو مستثنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو محتاج سمجھتا ہے، حالانکہ بولنے والا خود بھی محتاج ہے۔ اس بنا پر ایسے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے اپنی بڑائی نکلتی ہو، اور صیغہ جمع کا استعمال کرنا چاہیے جس میں خود کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔ یعنی یوں نہیں کہنا چاہیے کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا حال یہ ہے، تاکہ خود کی ذات کو بھی اس کے اندر شامل مان لیا جائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ چلہ لگا کر آئے تو کارگزاری سنانے کے لیے ان کو بٹھایا گیا۔ خطبے کے بعد پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جتنے تم بگڑے ہوئے ہو اتنا میں بھی بگڑا ہوا تھا۔ پہلا جملہ جو کہا وہ غلط کہا۔ تو آدمی کو بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ مدرسے کی انجمن میں یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ جو بول رہے ہوں سوچ کر بول رہے ہوں اور ہوش میں بول رہے ہوں اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد بول رہے ہوں، اور باتیں سیدھی سادھی ہونی چاہیے۔ بہت لچھے دار بیان لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سیدھی سادھی بات ہوگی تو سمجھ میں بھی آئے گی اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، ورنہ فصاحت کے دریا بہانے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں اردو کی مارا ماری ہو وہاں فصاحت کے سمندر بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کی تقاریر ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے وعظ بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کی تقریر کیا تھی۔ یاد رکھو، قرآن کریم کے وعظ سے بہتر کسی کا وعظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وعظ کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، اور مطالعے میں دو چیزیں زبردست طریقے پر رکھی۔ ایک قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے ہو، دوسرا آپ کے سامنے احادیث مبارکہ ہو، ورنہ صرف لسانی کرنا اور سامنے والے کو مرغوب اور متاثر کرنا اپنے دماغ سے اچھا نہیں۔ بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمارے اہل اللہ کے بیان ایسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک میواتی کو کھڑا کر دیا کہ آج تمہیں بیان کرنا ہے۔ وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں میں اور ایجوکیٹڈ طبقے کے اندر میں کیا بیان کروں گا اور کیا بات کروں گا، سب ہنسیں گے میری بات پر۔ مولانا بیان بھی کرواتے تھے اور جانچتے بھی تھے۔ چنانچہ کوئی خطیب اگر اپنی باتیں بیان کرتا تھا تو اس کو بٹھا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ صحابہ کی باتیں سناؤ، قرآن کریم کی باتیں کہو،
دین کی باتیں کہو، اپنی باتیں کہنے کے لیے تم کو نہیں کھڑا کیا ہے۔ وہ بے واقعی کھڑا ہوا، حضرت کا حکم تھا، بڑی سادگی کے ساتھ اس نے کہا، کیا کہا کہ بھائیوں، مولوی الیاس صاحب نے ایک پنجرا لگایا تھا اور چاہا تھا کہ اس حسین پنجرے میں بلبلیں آئیں، تو بلبلیں تو آئی نہیں اور ہم جیسے الو پھنس گئے۔ سامعین رونے لگے، سب نے تفحص شروع کیا۔ اصل میں حضرت مولانا کی توجہ پوری طرح تھی ان کی بات پر۔ یہ توجہ کا اثر تھا کہ اتنا زبردست جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ لوگ کھڑے ہوئے اور چلا چلا کے نام لکھوا رہے تھے کہ حضرت کے پنجرے میں ہم کو بند کر دو۔ یہ درد کی بات ہے، تو صرف لسانی سے کام نہیں چلتا۔ ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ براجمان ہوئے اور آپ نے ایک حدیث سنائی۔ فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف على امتی کل علیم اللسان۔ فرمایا کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف بڑا ماہر اور لسان بولنے والا اور برجستہ اور متاثر کن شہرتوں کے لیے کلام کرنے والا، اس سے مجھے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ بصرہ سے ایک خطیب کو لایا گیا تھا، اس خطیب کا نام تھا احنف۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بصرے کے سردار بھی ہیں اور ان کو اپنی باتیں رکھنے میں بڑی مہارت حاصل ہے، بڑا بلغہ حاصل ہے۔ جو بات کرتے ہیں سامنے والے کو امپریس کر کے رکھ دیتے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے یہاں نظر قید کر دیا اور روزانہ فرمایا ان کو میری مجلس میں لاؤ۔ 6 مہینے کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تم کو کیوں محبوس کیا ہے، بصرہ کیوں نہیں جانے دیتا میں؟ اس بنا پر کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ شک تھا کہ سرکار نے جو وعید بیان کی ہے علیم اللسان منافق کی، کہیں تم وہ تو نہیں ہو، لیکن تمہارے اندر ان میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی، تو میں مطمئن ہو گیا ہوں تمہارے بارے میں۔ امت میں خطبہ کیسے رہے ہیں؟ خطیب بڑے زبردست رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خراسان سے ایک وفد آیا تھا، اس وقت میں بڑا خطیب تھا جس نے صبح سے لے کر ظہر تک امیر معاویہ کے سامنے بیان کیا۔ جوابی کارروائی کے طور پر صہبان ابن وائل کو جواب کے لیے بلایا گیا، فرمایا ان کا جواب اور جوابی تقریر فرمائیے۔ ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک بیان کیا صہبان ابن وائل نے، اور
پورے بیان میں ایک مرتبہ رکا نہیں، ایک جملہ دہرایا نہیں، ایک لفظ ریپیٹ نہیں کیا، اور کوئی مضمون دوبارہ اور سہبارہ بیان نہیں کیا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا انت اخطب العرب، تو بھائی عرب کا بہت بڑا خطیب ہے کہ نہ کھانسا نہ کھنکھارا، نہ رکا نہ کچھ کہا، اور لگاتار بولتا ہی چلا گیا. تو صوبان ابن وائل نے کہا آپ نے امیر المومنین غلط بات کہی، آپ نے فرمایا انت اخطب العرب، یوں کہنا چاہیے کہ انا اخطب العرب والعجم، میں خالی عرب کا خطیب نہیں ہوں، عجم میں بھی میری مثال ملنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے خطبہ اور ایسے زبردست لوگ جو ہیں پیدا فرمائے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابن ابی سعید ایک بہت بڑے مقرر گزرے ہیں، ان کو 3 نصیحتیں کی تھی. یوں فرمایا تھا کہ ابو سعید اگر تم ان 3 باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ سخت لڑائی کروں گی. نمبر 1، دعا میں قافیہ بندی سے اعراض کرنا، یعنی دعا میں سجا اور قافیوں کی رعایت مت کرنا. دعا رو کر اللہ کے حضور میں کی جاتی ہے الہا اور زاری کے ساتھ، لہذا اس میں قافیہ بندی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو درد دل اپنا اور اپنی شکستہ خاطری اللہ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے. نمبر 2، بڑی عجیب بات کہی، یوں کہا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سے زیادہ بیان مت کرو، کیونکہ تمہارے زیادہ بیان کرنے سے لوگ کہیں اگتا نہ جائیں. اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ وارث کو مختصر کلام کرنا چاہیے. بہت لمبا کلام کرنے سے لوگوں کے ہاضمے بگڑے ہوئے ہیں، ہضم نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ لمبے بیان سے لوگ اگتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اگر سننے کی تاب لوگوں کے اندر ہے تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 45 منٹ آدمی غور سے سنتا ہے اور 45 منٹ کے بعد غصے سے سنتا ہے اور ناراض ہو کر سنتا ہے اور بوجھے سر سمجھ کے سنتا ہے. یہ استثناء کی بات ہے کہ بعض خطیب اتنے زبردست رہے ہیں کہ ان کی خطابت عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی اور فجر کی اذان پر ختم ہوتی تھی. یہ ایک استثناء کی بات ہے، ورنہ عام لوگوں کو اپنے بیان اور مواعظ میں اختصار سے کام لینا چاہیے. خاص طور سے جمعہ کا بیان مختصر رکھو. اکثر علماء اس بات پر چڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہم کو ٹائم کیوں دیا، ہم کو آزاد کیوں نہیں رکھا، ہم جتنا چاہیں بیان کریں. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر 25 منٹ بیان کرنے کا کہیں تو علماء کو چاہیے کہ 24ویں منٹ پر بات ختم کر دیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ لوگ ٹائم کے پابند ہیں. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خطیب کھڑا ہوتا ہے اور 25 منٹ کے بعد کہتا ہے کہ 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں اور دوسری 25 منٹ کے بعد بھی اس کی 5 منٹ ختم نہیں ہوگی. تو یہ مناسب نہیں ہے. اپنی بات کی خلاف ورزی کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، ہم تو سبق سکھا رہے ہیں وعدہ وفا کرنے کا. وعدہ خلافی کیا چیز ہے؟
کہ اللہ والے کیسے بیان کرتے ہیں. یاد رکھو کہ اگر آپ کی نیت کے اندر گڑبڑ رہی, بولنے میں اخلاص نہ رہا, تو باتیں اندر سے نکل کر نہیں آئے گی. زبردستی آپ جو ہے آؤٹ کریں گے, آمد نہیں ہوگی. حضرت حکیم الاسلام ایک مرتبہ نوساری میں بیان فرمانے کے لیے بیٹھے. حضرت لمبا خطبہ پڑھتے تھے, پورا خطبہ پڑھا, لیکن اس کے بعد کوئی آیت نہیں پڑھی, رک گئے. دوسری مرتبہ دوبارہ خطبہ پڑھا, خطبہ ختم کر کے رک گئے. تیسری مرتبہ پھر خطبہ پڑھا, خطبہ پڑھ کے رک گئے اور فرمایا کہ دعا کرو, آج کوئی مضمون دل پر وارد نہیں ہو رہا ہے, اس بنا پر میں بیان نہیں کروں گا. موجودہ دور میں ایسا کوئی نہیں کرتا, وہ جیسے ویسے بھی اپنا بیان چمٹانے کی کوشش کرے گا اور کسی طرح سے وقت گزاری کرے گا. یاد رکھو, جس کو بٹھایا گیا ہے اس کا کام وقت گزاری نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے, اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. خالی شوقیہ بیان نہیں ہونا چاہیے. بیٹھنے والے کو یہ فکر لے کر بیٹھنا ہے کہ مجھے قوم کو کچھ دینا ہے, اور اگر میں غلط بیانی سے یا وقت کو ضائع کر کے اپنا ٹائم برباد کر رہا ہوں تو مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے کہ جو مقررین تقریر کرتے ہیں, کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے کہ جو تقریریں آپ کرتے تھے اس پر آپ کا عمل بھی تھا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ تھے, صبح کی نماز کے بعد تفسیر بیان کرتے تھے. تفسیر بہت سیدھی سادی ہوتی تھی, اللہ والوں کی باتیں سیدھی سادی ہوتی ہیں لیکن دل کی گہرائیوں تک چلی جاتی ہیں. کیوں؟ دوسرے بڑے بڑے علماء بھی ان کی مجلس میں آتے تھے تو ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضرت اتنا سادہ بیان کرتے ہیں لیکن لوگ اس قدر متوجہ ہوتے ہیں, حضرت کی باتوں میں روتے ہیں اور آہوزاری کا ایک بازار گرم ہوتا ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ ایک دن حضرت سے پوچھ لیا, حضرت کیا بات ہے, آپ کی باتوں میں لوگ اتنا روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بتانے کی بات نہیں ہے, یہ راز کی بات ہے, لیکن تجھے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے, اس بنا پر میں یہ بات تجھے بتا دینا چاہتا ہوں. جانتے ہو کیا بتایا؟ یوں فرمایا کہ صبح کی تفسیر جو ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے پیچھے 10 پارے کی تلاوت ہوتی ہے. میں 10 پارے پڑھا ہوا ہوتا ہوں تہجد کے اندر, اس کے بعد نماز کے بعد قرآن کھولتا ہوں تو اس کا یہ اثر ہے. یہ 10 پاروں کی تلاوت کا اثر ہے. باتوں میں اثر کب آئے گا؟ جب اندر بنا ہوا ہوگا. اپنے دل کی دنیا کو سنوارو اور اللہ والوں کے پاس جاؤ, اپنی نیتوں کو درست کراؤ, اپنی دل کی دنیا کو اجاڑو اور اس کو سجاؤ اور اس میں اخلاص کو بٹھاؤ. اور جب تک مخلصین کے پاس آپ نہیں جائیں گے خالی زبان دانی رہے گی. وارث کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر چہرے پہ یقین کا نور نہیں, آنکھوں میں سرور عشق نہیں. اللہ والوں کی بات میں جو درد آتا ہے یہ ان کی اللہ کی وجہ سے آتا ہے. تو خالی بات کرنے سے اثر نہیں ہوتا, بات دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے, اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ گھر والوں نے یوں کہا کہ جب آپ صبح میں خانقاہ جائیں تو ذرا یہ پنجرے میں مرغے بند ہیں ان کو کھول دینا. اور
مرغیاں چھوڑ کر پھر آپ خانقاہ جانا، حضرت کا معمول روزانہ کا مرغوں کے چھوڑنے کا تھا نہیں، وہ گھر والے یہ کام کرتے تھے، اس دن گھر والے کہیں گئے تھے، یہ کام حضرت کے سپرد ہوا، حضرت کو یاد رہا نہیں، سیدھے پہنچ گئے خانقاہ شریف اور جا کر جو ہے پڑھانا شروع کیا تو پڑھانے میں دل نہیں لگتا، بات سمجھ میں نہیں آتی، عبارت حل نہیں ہوتی، عبارت حل ہی نہیں ہوتی، حالانکہ حضرت کا علم کیا ہے، حضرت کے علوم کا کیا کہنا، الجھن میں پڑ گئے، کیا بات ہے کہ کسی طرح بات بنتی نہیں، پر میں کتاب بند کر دو، میں وعظ کہنا شروع کرتا ہوں، وعظ شروع کیا تو وعظ میں کوئی مضمون ہی سمجھ میں نہیں آتا، وعظ بھی بند کر دیا، اوپر کمرہ تھا وہاں جا کر لکھنا شروع کیا تو قلم نہیں چلتی، پڑھانے آئے تو درسگاہ میں کتاب نہیں چلتی، لکھنے بیٹھے تو قلم نہیں چلتی، اور دنیا میں دو چیزوں کا اس وقت بڑا چرچا ہے، ایک قلم، دوسرا کلام، قلم سے آنکھ بھی لگ سکتی ہے اور قلم سے بات بن بھی سکتی ہے، آپ اپنی زبان اور قلم کا کیسا استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر سب دار و مدار ہے۔ حضرت روئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ والے ہمیشہ متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف، اس لیے اپنے خطاب سے پہلے متوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نیتوں کی اصلاح کرنا چاہیے، اور اصلاح ایسے نہیں ہو جاتی دوستوں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے دل بنتا ہے۔ اس لیے شاعر کیا کہتا ہے کہ سد کتابوں سد ورق در نار کن، جان و دل را جان دے دلدار کن، تیری کتابیں، تیرا مطالعہ بھی وسیع ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی شیعت پر وہ سوالات کیے تو خطیب کا ایک فن یہ بھی ہے کہ اس کے پاس وسعت مطالعہ ہو، ورنہ اکثر دیکھا کہ چند پرچے دیکھ لیے، سہمائی اور ماہنامے دیکھ لیے اور اسی میں سے مضمون جو ہے اٹھا کر بیان کر دیا، یہ نہیں، آپ کا علم ٹھوس ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے علم پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گا، ہمارے اللہ والے ہر فن میں پورے ہیں، ان کا علم بھی کمال درجے کا، ان کا اخلاص بھی کمال درجے کا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رویا میں اللہ کے دربار میں کہ کیا بات ہے، میری زبان نہیں چلتی، میرا قلم نہیں چلتا، میرا دماغ نہیں چلتا، سب چیزیں کیوں بند ہو گئی؟ ادھر سے جواب آیا کہ جن کی زبان نہیں ہے وہ جانور تو نے پنجرے میں بند کیے ہیں، جب تک وہ نہیں چھوٹیں گے تمہاری زبان ہم نہیں کھولیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، صرف مرغیوں کو بند کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے سب نظام ٹھپ کر کے رکھ دیا اور بند کر کے رکھ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندر اخلاص کا ہونا، اور واعظ کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے لیے واعظ نبیوں کا سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ان کا واعظ دیکھیے کہ کس شان کے ساتھ یہ حضرات بیان کرتے ہیں، قرآن کریم نے ان کے واعظ کو نقل کیا، احادیث کا پورا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، ایک جملے میں کیا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر ریشہ دوانیاں کرنے والوں نے انصار کے کان میں ایک بات ڈالی کہ محنت تم کرتے ہو، قربانیاں تم دیتے ہو، اور مہاجری بھائیوں کو اور جو نیا دین لے کر آئے ہیں ابھی ان لوگوں کو غنیمتیں دی جاتی ہیں، مال دیا جاتا ہے، اور تم کو محروم کیا جاتا ہے، حالانکہ تمہاری تلواریں بھی ٹپک رہی ہیں خونوں سے اور خون کے قطرے ابھی اس سے نکل رہے ہیں، لیکن نوازا جاتا ہے دوسروں کو، تمہاری قربانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انسان پر اثر تو پڑتا ہے، باتوں کا اثر پڑ گیا ہے، کچھ لوگوں کے اوپر ایسا لگا کہ اس کا اثر پڑ رہا ہے،
لیکن بر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ ریشہ دوانی کرنے والے غلط حرکت سے انصار کے خیمے میں آگ لگانے کے چکر میں ہیں. سرکار نے اپنا کملی ڈالی کندھے پر اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ انصار کے خیمے میں تشریف لے گئے. اب بیان دے رہے ہیں. کیسا بیان کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ جتنے اور لوگ ہیں وہ مال لے کر گھر جا رہے ہیں، اور اے انصاریوں تم رسول اللہ کو لے کے گھر جا رہے ہو. اب بتاؤ کہ تم مال کو لے کے جانا پسند کرو گے کہ رسول اللہ کو لے کر جانا پسند کرو گے؟ پھر سرکار نے فرمایا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے میری نصرت کی، میں بے یار و مددگار تھا، تم نے مدد کی، اور مہاجرین کی بھی تم نے مدد کی، ہر طرح سے تم نے نوازا، تو میرے بھی احسانات ہیں. تم گمراہ تھے، میں نے تم کو راہ پر لگایا. تم بگڑے ہوئے تھے، ہم نے سدھار کے راستے پر تم کو ڈالا. تم آپس میں گٹھن گٹھا تھے، لڑ رہے تھے، میں نے تم کو شیر و شکر بنایا. تو تمہارے احسانات ہیں، میرے بھی تم پر احسان کہ تم حیوان تھے، میں نے تم کو انسان بنایا. تم جہنم کی طرف دوڑ رہے تھے، میں نے تم کو جنت کا راستہ بتایا. پھر سرکار نے فرمایا لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار. اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو میں انصاریوں میں سے ہوتا. پھر فرمایا کہ لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا لسلکت شعب الانصار. دنیا ایک راستے پر چل رہی ہو اور ایک راستے پر انصار چل رہے ہوں تو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر انصار چل رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. اور کس طرح سے سامنے والے کا دل موڑ لینا چاہیے، حدیثوں میں ایک واقعہ نقل فرمایا. ایک پہلوان تھے مکے میں، نام تھا ابو کبیر. ابو کبیر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، ابھی تک ایمان نہیں لائے. ابو کبیر کے معنی بڑے زبردست کے ہوتے ہیں. مکے میں لوگ ان سے ڈرتے تھے، حیران تھے، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا. آ کر انہوں نے کہا کہ محمد تم نے کیا لگا رکھا ہے؟ گھر گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے اور خون اور کچھ تو خون چل رہا ہے، آخر کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ نے نبیوں کو حق بولنے کی ہمت دی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دائی کے اندر ہمت بھی ہونی چاہیے، من نہ کرتا ہو، حق بات کہنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو. وہ دنگے کی چوٹ پر اپنی بات رکھ رہا. ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، وہاں کچھ خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ ہم کو آزاد ہونا چاہیے، ہم کو بھی باہر نکلنا چاہیے، ہم کو بھی یوں کرنا چاہیے، ہم کو بھی شریعت کی طرف سے ایسی اجازتیں ملنی چاہیے. تو ایک مولانا تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسلام نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں، لیکن جیسی ننگی ہو کر یہ یہاں بیٹھتی ہے ایسے حقوق نہیں دیے. تو حق بات کہنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور کہنے کا انداز اور ڈھنگ بھی ہونا چاہیے. یہ سب سے زیادہ بہتر اگر کسی میں پایا جائے گا تو آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ داعی اللہ ہیں اور سید الداعین ہیں. آپ نے دنیا کو دعوت دینے کا طریقہ بھی بتایا اور دعوت کے اسلوب بھی سرکار نے بتایا. فرماتے ہیں میں نے کیا بری بات کہی؟ میں لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں. اور دوستوں ہمیں یہ دعوت دینے کی ضرورت.
یہ چند خطیب جو ہیں یہ تو اپنا کام کریں گے، لیکن ہر ایمان والا داعی ہے، اس کو دین کی دعوت جو بھی اس کے سامنے آئے اس کے سامنے پیش کرنے کی ہمت کرنی چاہیے۔ آج جو حالات بگڑے ہیں ہمارے، لوگ ہمارے سر پر سوار ہو گئے، کیوں؟ اس بنا پر کہ ہم اپنی بات ان کو پیش نہیں کر سکے، ہم ان کو دین پیش نہیں کر سکے، ان کے سامنے دین کی دعوت نہیں دے سکے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب داعی اپنا داعیانہ کردار چھوڑ دے گا تو مدعو بن جائے گا۔ آج ہم مدعو بن گئے اور پوری دنیا ہم کو اپنی غلط چیزوں کی طرف دعوت دے دی۔ وینکیا نائیڈو کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت پر بات کرتا ہے؟ اور چدمبرم کے پاس کیا صلاحیت ہے؟ اور دوسرے یہاں کے وزراء اب شریعت میں بولنے لگے۔ شریعت اتنی مظلوم ہے کہ جو جس کے دل میں آتا ہے بولنے کے لیے تیار ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بھائی کہا یہ بڑے وکیل ہیں تو وکیل ہوں گے، اس کا ہم کو انکار نہیں، لیکن شریعت کو وہ نہیں جانتے۔ شریعت میں بولنے کا حق ان کو ہے، جو شریعت سے کم حق ہو واقف ہو۔ آج ضرورت ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ لوگوں کو پرسنل لا کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور یہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ ہمارے مولانا عمران صاحب نے کتنا بڑا جملہ ابھی نماز کے بعد مجھے کہا، یوں کہا کہ طلاق جو ہے اس سے میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، لیکن طلاق کے مسئلے نے پوری دنیا کو ایک کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ کتنا پیارا جملہ کہا کہ آج یہ طلاق کی بنیاد پر جتنے مختلف الخیال لوگ تھے وہ سب ایک اسٹیج پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی بری چیزیں خیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آسان تحب شیئا وہو خیر لکم و آسان تحب شیئا وہو شر لکم، اس کا منظر آج ہمارے سامنے بھی کھلا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک اللہ کی دعوت اتنی بڑی دعوت ہے کہ ہر نبی نے دی ہے، ہر ولی نے دی ہے، ہر صحابی نے دی ہے، اور اسے ہر مومن کو دینا ہے۔ آپ کی اذان ہر وقت اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتی ہے۔ فرماتے ہیں میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آئین جمع مرضی ہم کوئی ہو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبانی۔ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز کا حکم دیتا ہوں، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں، مالوں میں سے زکات نکالنے کو کہتا ہوں۔ جعفر ابن ابو طالب جب حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو کس شان کے ساتھ دعوت کو پیش کیا، کس شان کے ساتھ دین کی بات کو ڈٹ کر پیش کیا، اور یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ کل آئے ہیں شاید آج نکال دیے جائیں، ہمارا کوئی گزر نہیں ہوگا، ہم کہاں جائیں گے اور ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بات کہنے سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ اتنی شاندار تقریر کی کہ حبشہ کے بادشاہ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر یوں کہا کہ جتنی بات حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، یہ تنکا جو ہے یہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو قرآن نے بیان کی ہے انجیل سے اس سے کم نہیں۔ اتنی شاندار تقریریں دعوت دے دی۔ فرمایا کہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، نمازوں کی دعوت دیتا ہوں، پاک دامنی کی دعوت دیتا ہوں، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں، اپنی ناموس اور اپنی عزت کو بچانے کی دعوت دیتا ہوں، غیروں پر غلط نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو ابو کبیر نے کہا آپ کی دعوت تو نہایت شاندار، اتنی بہترین دعوت دے رہے ہیں آپ، پھر لوگ روک کیوں رہے ہیں؟ اتنی شاندار دعوت ہے کہ میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یوں کہا کہ دو کنڈیشن کے ساتھ قبول کروں گا۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے
کہ میں بہت سی عورتوں سے تعلق رکھتا ہوں. موجودہ دور بھی ایسا ناپاک دور ہے، عورتوں کو آزادی ملی ہے، بے پردگی ہے، انٹرنیٹ کا نقشہ ہے اور موبائل کے سلسلے ہیں. اس نے عورتوں کو بے حیا بنایا ہے، بے پردہ کر کے رکھ دیا ہے اور ننگے پن میں اپنی انتہا کو پہنچا کے رکھ دیا ہے. یہ زمانہ اپنے ننگے پن میں پچھلے 1000 سالوں سے آگے جا چکا ہے. یوں کہا کہ میرے تعلقات ہیں، آوارہ آدمیوں کے تعلقات ہوتے ہیں. پاکیزہ لوگ طیبہ تو طیبین، پاکیزہ لوگوں کے ناپاک تعلق نہیں ہو سکتے. پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ خواتین مناسب ہیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں. وہ آوارہ تھا، اس نے کہا میرے عورتوں سے تعلقات میں ختم نہیں کروں گا. یہ تعلقات، نفس کا بندہ ہوں، خواہشات کا غلام ہوں، نفس کی پیروی میں مبتلا ہوں، اپنی جنسیت پرستی میں لگا ہوا ہوں. کیا کروں؟ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو نمازیں 5 وقت کی ہے کہ ایک صبح کی ہوئی تو پھر ظہر کی آئی گئی نہیں کہ عصر کی آئی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. 2 کنڈیشن کے ساتھ تم اگر منظور کرو تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب موقع کاٹ لیا کہ یہ وقت ہے کہ اس کو پہلے بات سمجھائی جائے. اب بات کیسے سمجھا رہے ہیں وہ دیکھیے. سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی ہے؟ جی بالکل ہے. بہن ہے؟ والدہ ہیں؟ جی حیات ہیں. اور تمہاری بیٹی بھی ہوگی؟ کہاں بیٹی بھی ہے. سرکار نے فرمایا ان تمام خواتین جو تمہارے ساتھ ایک رشتہ رکھتی ہیں، قریبی رشتہ ہے، ان میں سے کسی کو غلط نظروں کے ساتھ کوئی غیر دیکھے تو تم برداشت کرو گے؟ اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، مقابلے پر آ جاؤں گا، مار دھاڑ پر آ جاؤں گا، مار کاٹ پر آ جاؤں گا. اچھا یہ حد تک جانے کے لیے تو تیار ہو جاؤ گے. تو جب تم کسی خاتون پر نظر ڈالتے ہو تو وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے. تو آخر آپ کو سردار ہونے کے ناطے سے بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ ہے بیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو دی پوائنٹ دیا ہے. فوری طور پر ابو کبیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور یوں کہا مجھے کلمہ پڑھنا ہے. یہ ہے دعوت کا رنگ، یہ ہے سرکار کی خطابت، یہ ہے انداز گفتگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب بالکل موقع آ گیا ہے تو وہ دوسری کنڈیشن جو ہے وہ بھی اب لانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے. تو جب کلمہ پڑھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، ایسے دین میں کیا بھلائی ہے جس کے اندر سے نمازوں کو نکال دیا جائے. یاد رکھیے ایک بات اچھی طرح سے کہ اگر آپ خطیب بنتے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو آپ کی خطابت کا کوئی اثر بھی نہیں ہے. ضرورت ہے کہ جہاں آپ دعوت دیتے ہیں آپ کی زندگی میں اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. انبیاء کرام کی دعوت کے کامیاب ہونے کا راز یہ ہے کہ انبیاء کرام جس چیز کی دعوت دیتے ہیں خود ان کی زندگی کے اندر ہر درجے پر وہ چیز پائی جاتی ہے. اگر نماز کی سرکار نے دعوت دی ہے تو نماز خود سرکار کی زندگی میں اتنی ہے کہ حتیٰ تتورمت قدمہ، آپ کے قدموں پر ورم آ گیا، اس قدر نمازوں سے عشق ہے آپ کا. اور خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے تھے، بھوک سے اپنا برا حال بیان کیا اور چادر ہٹائی پیٹ سے اور فرمایا سرکار بھوک نے اتنا نڈال کیا ہے کہ میں نے پتھر باندھ رکھا ہے. مسکرا کر آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم اظہر سے جب چادر ہٹائی تو تاریخ میں نقل کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اظہر پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے. عمل کی دنیا میں یہ بتایا کہ اگر تو بھوکا رہ کر کام کر رہا ہے تو تیرا نبی کھا کر کام نہیں کر رہا ہے، وہ تجھ سے زیادہ بھوک سے ہو جائے.
تو چند باتیں میں نے آج جو ہے خطابت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں ایک بات یہ کہی کہ ضرورت ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کیا جائے، اور نیتوں کی درستگی کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے بول رہے ہوں، ہمارا مقصد اس سے نہ دنیا کمانا ہو، نہ شہرتیں حاصل کرنا ہو، نہ اپنی ناموری جو ہے اس سے مراد ہو، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے چلے ہیں اور اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے اور اخلاص کے لیے اپنے آپ کو مخلصین سے جوڑ کے رکھیے۔ نمبر 3، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور نمبر 4، جو کہہ رہے ہیں ذرا غور کر لیجیے کہ جو میں بول رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کیا وہ چیز میری زندگی کے اندر پائی بھی جاتی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں اثر پیدا فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے فائدہ ہوگا۔ بہرحال خطابت ایک فن ہے اور آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو خوب جو ہے 4 چاند لگائے اور کامیاب سے کامیاب تر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر مدد فرمائے۔ انجمن بھی کام کر رہی ہے، یہ سب علماء کی محنت ہے۔ بھئی مٹکے کی تعریف کی جائے اور مٹکے بنانے والے کو بھول جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ طلباء نے جو پروگرام پیش کیا یا کر رہے تھے، حقیقت میں اس کے پیچھے اساتذہ کی محنتیں اور ان کی کارکردگیاں اور ان کے علوم کی جلوہ گری ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے، اور ادارہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے آپ کو اپنے جوہر نکھارنے کا، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا چانس دے رہا ہے۔ انشاءاللہ انہی میں سے اب لوگ آگے بڑھیں گے اور آگے مستقبل میں اچھے داعی بنیں گے، اچھے خطیب بنیں گے، اچھے مقرر بنیں گے، اللہ کے دین کی محنتوں میں اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ پوری زندگی دین کا کام کرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ یہ تمام حوصلوں کے ساتھ اور عزائم کے ساتھ آپ آگے بڑھیے۔ ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ پیچھے تمام پشت پناہی کے طور پر اساتذہ کرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں طالب علمانہ طور پر چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو درگزر فرمائے اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا درد عطا فرمائے۔ اس وقت ہر بندے کو اور ہر طالب علم کو اور ہر مومن کو اپنے دین کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ پرسنل لا کر رہے ہیں، لیکن پرسنل لا پر غیر کیا بولیں گے، خود ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ 14 نکاتی یہ پرسنل لا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کرنا چاہیے۔ غیروں کی عدالتوں کو چھوڑ کر اپنی عمارت شریعہ قائم کرنا چاہیے اور اپنے فیصلے دین کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں حضرت مولانا عمران صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ وہ بڑے جوان حوصلوں کے ساتھ آپ کو آگے بڑھانے کی جتنی بھی محنتیں ہو سکتی ہیں اور تبدیلیں ہو سکتی ہیں اس میں فروغ نہیں کرتے۔ آج ان کا حکم تھا کہ میں آپ کی خدمت میں آ کر چند باتیں عرض کروں۔ اصل میں تو مجھے آپ کا پروگرام سننا تھا، آپ کی حوصلہ افزائی کرنی تھی۔ میں پوری دعا کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ کے پروگرام نہایت عمدہ رہے، آپ کے بیانات بہترین رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، ہم سب کو اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ یہاں بزرگان دین موجود ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں، ان تمام سے معافی اور معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے بعد 7 منٹ کے بعد نماز ہو جائے گی، دعا کے بعد تیاری کیا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس إلى ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم إنا نسألك دوام
العافية اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتنور تفسيرنا اللهم حسن مرادنا اے ہمارے گناہوں کو معاف فرما بدانیوں سے درگزر فرما اپنا فضل و کرم شامل فرما اے اللہ ہم کے کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین امت کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما ہم میں آپس میں محبتیں عطا فرما ایک بنا اے اللہ جن طلباء نے اس مسابقے میں حصہ لیا ہے اللہ ان کو بھی ترقیات سے مالامال فرما ان کی محنتوں کو برابر فرما ان کی کوششوں کو کامیاب فرما اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول اور کامیاب فرما ادارے کو سرفراز فرما اے الہ العالمین تمام طلباء کو علم نافع عمل صالح عطا فرما اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما اور عمل صالح عطا فرما اے اللہ ہماری پوری زندگی کو دینی بنا دے ایمانی بنا دے روحانی بنا دے عرفانی بنا دے اے اللہ اپنی رضائے دائمی ہم سب کو عطا فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے اللہ آج کے وقت کو جن جن حضرات نے انعامات سے نوازا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما اے اللہ اداروں کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مراکز کی حفاظت فرما خانقاہ اور مغازی کی حفاظت فرما علماء ربانی کی حفاظت فرما اے اللہ طلباء کی حفاظت فرما اے اللہ جملہ مسلمان عالم کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے الہ العالمین اس کے حدود کی حفاظت فرما اور اے اللہ پوری انسانیت میں جو کچھ تو خون کا بازار ہے اللہ اپنے فضل سے اسے فروغ فرما اے اللہ ختم فرما ہم سب کو ایک اور ایک بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ اخلاص والی زندگی عطا فرما الہیت نصیب فرما ریا اور نمود سے اللہ ہماری حفاظت فرما شہرت سے اور بری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اپنی رضائے دائمی سے مالامال فرما اے اللہ ہماری یہ پوری دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر و صدقے میں منظور اور قبول فرما سبحان ربک رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. www.attableek.com, the reviver of